الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مجهده القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز حاضرین، ہم لوگ ہمیشہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں اور ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ رسول خدا کے فضائل بیان نہیں کرتے، رسول خدا کے معجزات کو بیان نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے مدینۃ المعاجز. اس میں 4444 معجزے انہوں نے نقل کیے ہیں رسول خدا کے. 4444 معجزات اس کتاب میں نقل کیے گئے ہیں رسول خدا کے. رسول خدا کی زندگی میں معجزے بہت زیادہ تھے. حضرت کا باقی رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے، جس نے معجزہ مانا عاجز کر دینے والا، یعنی جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اس جیسی چیز کوئی نہ لا سکے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ہمارے پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اگر شک رکھتے ہو تو اس جیسا قرآن مجید بنا کے لے آؤ. پھر فرماتا ہے اگر اس جیسا قرآن مجید نہیں بنا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اور پھر فرماتا ہے اگر اس جیسی 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو اس جیسی کم از کم ایک صورت بنا کے لے آؤ. ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. اگر تم کہتے ہو یہ بشر کا کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ انا اعطیناک الکوثر جو قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت ہے، جس کی خود 3 آیتیں ہیں، اس کو لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا اور ان کے 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے. وہاں پر 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا، ایک ایک قصیدہ اپنا اتار لیا اور اس سورہ انا اعطیناک الکوثر کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. 4 آدمیوں کو جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے اور سب سے بڑا نہج البلاغہ کی طرح، جیسے نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کا وہ کلام ہے جس میں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، یہ ان افراد کو بلایا گیا کہ ہم تمہیں کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، شراب بھی دیں گے، سب کچھ تمہیں دیں گے،
اور قرآن مجید کا جواب بنا کے لے آؤ. قرآن مجید جیسا کلام بنا کے لے آؤ. انہوں نے 4 آیتیں منتخب کی قرآن مجید میں سے کہ ہر آیت کا جواب بنا کر لے آؤ، اور 1 سال کی مہلت دی. 1 سال کے بعد جب دوبارہ جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن کی آیت کا جواب نہیں لا سکتے. اور اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر جن اور انسان سب کے سب جمع ہو جائیں تو اس قرآن جیسا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے. قرآن معجزہ ہے، ہر لحاظ سے قرآن مجید معجزہ ہے. اور اسی طرح پیغمبر کا اخلاق جو تھا وہ بھی معجزہ تھا. پیغمبر کا اخلاق جو تھا وہ بھی معجزہ تھا. جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ 4444 معجزات پاک پیغمبر کے ایک ہی کتاب میں ذکر ہوئے ہیں. اور سعودی عرب سے میں نے ایک کتاب خرید کی تھی کہ جس میں پاک پیغمبر کے معجزات لکھے ہوئے تھے. حالانکہ سعودی عرب کے لوگ وہ وہابی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی معجزہ وغیرہ نہیں ہے، کوئی معجزہ وغیرہ کوئی نہیں ہوا، وہ معجزے کے منکر ہیں. اور یہ یہاں پر مسلمانوں میں افراط و تفریط بڑا ہوا ہے کہ بعض تو کہتے ہیں بالکل کوئی معجزہ نہیں ہے، اور بعض ہر در و دیوار سے معجزہ نکال لیتے ہیں. ہر روز معجزہ ہو رہا ہے، ہر جگہ معجزہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ معجزہ ہو گیا. توجہ فرمائیے نا، ہر روز معجزہ، ایسا کہ اب معجزے کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. معجزے کی اہمیت یوں ختم ہوئی ہے کہ اب معجزے کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. دوستو، پاک پیغمبر کے قد کا معجزہ علیحدہ تھا، پاک پیغمبر کے پاؤں کا معجزہ علیحدہ تھا، پاک پیغمبر کے ہاتھوں کا معجزہ علیحدہ تھا، پاک پیغمبر کی انگلیوں کا معجزہ علیحدہ تھا، پیغمبر اکرم کے پسینے کا معجزہ علیحدہ تھا، پیغمبر اکرم کے بالوں کا معجزہ علیحدہ تھا، پیغمبر اکرم کے دل کا معجزہ علیحدہ تھا. پیغمبر اکرم کے معجزات جو ہیں، آپ پاک پیغمبر درمیانی قد کے تھے، نہ بہت اونچا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا، لیکن پیغمبر کے قد کا معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم جتنے اونچے قد والے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، پیغمبر کا قد اس سے بڑا نظر آتا تھا. پیغمبر اکرم کے بالوں کا معجزہ علیحدہ تھا. ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابی، کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تعجب ہے، ہمارے گھر میں ایک حجرہ ہے، ہم وہاں نہ چراغ جلاتے ہیں نہ رہائش ہے ہماری، اس کمرے میں رات کو نور ہوتا ہے اور اس کمرے سے قرآن کی آیات کی تلاوت کی آواز آتی ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے، ایک دن میں نے حجامت بنوائی تھی، تو میرے کچھ بال لے کر گیا تھا، تو نے وہ بال اس حجرے میں رکھے تھے، رات کا وقت جب ہوتا ہے نور بھی انہی بالوں سے نکلتا ہے اور آیات کی تلاوت بھی انہی بالوں سے آتی ہے. اور ایک دفعہ مامون رشید پریشان بیٹھا تھا، امام رضا علیہ السلام تشریف لے گئے، پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ حضور ایک عرب کا بدو آیا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیغمبر اکرم کی ریش مبارک کے 7 بال ہیں، ان کی زیارت کرو اور مجھے کچھ نہ کچھ دو. اب میں اس بات پر حیران ہوں کہ پتہ نہیں پیغمبر کی ریش مبارک کے بال ہیں یا نہیں ہیں. اگر میں اس کو کچھ دے دوں اور بال نہ ہوئے پیغمبر کے تو ایسے ہی ہم سے پیسے بٹور کے لے جائے گا، اور اگر میں اسے کچھ نہ دوں
اور واقعاً اگر پیغمبر اکرم کی ریش مبارک کے بال اس کے پاس ہوئے تو یہ ہماری جا کر شکایت کرے گا کہ خلیفے کو میں نے بالوں کی زیارت کرائی تھی اور اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا پریشانی کیا ہے؟ کہا کہ کیسے پتہ کیا جائے کہ پیغمبر اکرم کی ریش مبارک کے بال ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا اس کا تو امتحان بڑا آسان ہے۔ فرمایا آگ لائی جائے، آگ لائی گئی۔ فرمایا اس آدمی کو بلایا جائے جس آدمی کے پاس بال ہیں، اس کو لایا گیا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا یہ 7 بال تھے، سارے کے سارے بال اس میں ڈال دو آگ میں۔ سارے کے سارے بال اس نے آگ میں ڈال دیے، ان میں سے 3 بال جل گئے اور 4 بال نہیں جلے۔ فرمایا جو 3 بال جل گئے ہیں یہ اس کی اپنی داڑھی کے بال تھے، اور جن 4 بالوں کو آگ نے نہیں جلایا یہ پیغمبر اکرم کی ریش مبارک کے بال تھے۔ حضور کے پسینے کا معجزہ علیحدہ تھا۔ حضرت کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ دنیا کے کسی عطر سے ایسی خوشبو نہیں آتی تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ جناب سیدہ ایک شادی میں تشریف لے گئی اور ایک شیشی بہر نکالی اور اس سے کچھ پانی کے قطرے لیے اور اپنے لباس پر لگائے تو ایسی خوشبو پھیلی کہ مدینے کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی ہیں بی بی یہ عطر آپ نے کہاں سے منگوایا ہے؟ مدینے کے بازار میں ایسا عطر موجود نہیں ہے۔ فرمایا یہ عطر نہیں ہے، یہ میرے بابا کا پسینہ ہے۔ میرا بابا جب گرمی میں گھر میں تشریف لے آتا ہے اور میرے بابا کو پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے تو میں اپنے بابا کا پسینہ اس شیشی میں جمع کرتی رہتی ہوں۔ پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی، حضرت کے سارے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ پاک پیغمبر اگر کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو 3 دن بعد میں آنے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ رسول خدا، اس خوشبو کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ رسول خدا یہاں سے گزرے ہیں۔ 3 دن تک خوشبو رہتی تھی۔ پاک پیغمبر اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ بچہ باقی بچوں میں خوشبو کی وجہ سے ممتاز نظر آتا تھا۔ وہ خوشبو اس بچے کے سر میں رہ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے رسول خدا کے ہاتھوں کا معجزہ علیحدہ تھا۔ پاک پیغمبر اگر کسی چیز پر ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ جتنا بھی اس سے لے لیا جاتا تھا وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور پاک پیغمبر کی انگلیوں کے درمیان سے ایک دفعہ پیغمبر اکرم اور صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے سفر میں اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پانی ہمارے پاس نہیں ہے وضو کرنے کے لیے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تمہاری مشکوں میں جو 1-2 قطرے موجود ہیں ان کو ایک برتن میں جمع کرو۔ ان کو ایک برتن میں جمع کیا گیا۔ پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھ کو اس کے اندر رکھا، پیغمبر کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنی مرضی کے مطابق جتنا پانی ضرورت تھا سب نے لے لیا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کے پاؤں کا معجزہ علیحدہ تھا۔ پیغمبر اکرم اگر نرم زمین پر پاؤں رکھتے تھے نشان نہیں لگتا تھا، لیکن سخت ترین پتھر پر اگر پاؤں رکھ دیتے تھے نشان لگ جاتا تھا۔ اسی طرح پیغمبر کے دل کا معجزہ علیحدہ تھا۔ پیغمبر کی آنکھیں سوتی تھی اور دل بیدار رہتا تھا۔ آنکھوں کا معجزہ علیحدہ تھا، جس طرح آگے سے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ جب پیغمبر اکرم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے
تو فرماتے تھے صفوں کو پیچھے سیدھا رکھا کرو، کیونکہ جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پیغمبر اکرم کے لعاب دہن کا معجزہ علیحدہ تھا کہ پیغمبر اکرم اگر کڑوے پانی کے کنویں میں، جیسے یہاں کراچی کا پانی کڑوا ہے، کھارا پانی ہے، اگر حضرت اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ کنواں مدینے میں موجود ہے کہ جس میں کڑوا پانی تھا اور پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب جنگ خندق کی تیاری ہو رہی تھی اور خندق کھودنے میں مسلمان مصروف تھے، پیغمبر اکرم بھی ساتھ کام کر رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے۔ اس کو اندازہ ہوا کہ پیغمبر اکرم کو کئی دن سے پیغمبر اکرم نے کھانا نہیں کھایا، جس کی وجہ سے 3 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا اور 3 کلو جو تھے۔ اس نے کہا کہ آج رسول خدا کا کھانا پکاتے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہا کہ میں بکرا ذبح کرتا ہوں اور تمہیں اس کا گوشت بنا کر دیتا ہوں اور تم یہ جو پیس کر پیغمبر اکرم کا کھانے کی تیاری کر۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ آیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، کہا کہ یا رسول اللہ، آج دوپہر کا کھانا آپ میرے گھر میں تناول فرمائیں۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا میں خود آؤں یا جس کو چاہوں ساتھ لے کر آؤں۔ تو اس نے سمجھا کہ صرف زیادہ سے زیادہ مولا علی کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، جس کو چاہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ چنانچہ ادھر گھر میں کھانا تیار ہونے لگا اور ادھر جب بکرا ذبح کیا، اس نے بکرا ذبح کر کے وہاں چھری رکھ کے وہ چلا گیا خندق پر کام کرنے کے لیے۔ اس کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھ میں تجھے بتاؤں کہ بابا نے بکرا کس طرح ذبح کیا تھا۔ اپنے بھائی کو لٹا کر ذبح کر دیا، اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ ماں کو جب پتہ چلا تو وہ آئی اس کو سزا دینے کے لیے، یہ گھر سے بھاگ گیا۔ اب یہ ابو ایوب کو بھی اس واقعے کا پتہ نہیں چلا کہ میرے ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا ہے۔ چنانچہ کھانا تیار ہو گیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ابو ایوب نے کہا بسم اللہ یا رسول اللہ، تشریف لے آئیں۔ پاک پیغمبر نے خندق پر جتنے مسلمان کام کر رہے تھے ان کو کہا چلو ابو ایوب کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے۔ سارے مسلمان چل پڑے۔ طالب علم حضرات خاموش بیٹھ کر سنتے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا طالب علم حضرات خاموش ہی رہتے ہیں۔ مجلس میں بولنا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے۔ تو آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو میں پڑھ سکوں گا نا، اگر آپ میری حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا آپ کی طرح۔ تو میرے دوستوں، سارے صحابہ چل پڑے اور اس زمانے میں غربت بھی اتنی زیادہ تھی کہ پاک پیغمبر نے جو کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، اب ایک وقت کا کھانے کی دعوت بھی ہو جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے۔ وہ چل پڑے۔ پاک پیغمبر نے جب جا رہے تھے ابو ایوب کے گھر تو راستے میں گلی میں اگر کوئی مل جاتا تھا تو اس کو بھی کہتے تھے چلو ابو ایوب کے گھر میں کھانے کی دعوت۔ وہ جو راستے میں ملتے تھے وہ بھی ساتھ ہو جاتے تھے اور وہاں پاک پیغمبر نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی اندر داخل نہ ہو،
کیونکہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں اتنے افراد کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. پاک پیغمبر نے فرمایا اب تم بسم اللہ پڑھ کر اندر چلے جاؤ. بسم اللہ پڑھ کے اندر جانے لگے تو گھر بڑھنے لگا اور گھر کے بڑھنے کی آوازیں آنے لگی. گھر بڑھتا گیا, اتنا بڑھ گیا کہ وہ جتنے لوگ تھے سارے مسلمان اس گھر میں آ گئے. اس کے بعد پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ہے ابو ایوب جا کر روٹیاں لے آؤ. وہ 3 کلو جو کی کوئی 8 روٹیاں تھیں. 3 کلو جو کی 8 روٹیاں بنی تھیں وہ لے کر آیا. پاک پیغمبر نے ان روٹیوں کے ڈھیر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. فرمایا یہاں سے روٹیاں اٹھا کر ان کے آگے رکھتا جا, جس نے جتنی کھانی ہے اتنی روٹیاں اس کے آگے رکھ دی. انہوں نے تمام افراد کے سامنے جتنی روٹیاں چاہیے تھی رکھ دی, لیکن روٹیوں کا ڈھیر ویسے کا ویسا پڑا رہا. اس کے بعد پاک پیغمبر نے اپنا لعاب دہن تھوڑا سا اس دیگچہ جو تھا جس میں وہ بکرے کا مختصر سا سالن پکا ہوا تھا اس میں پاک پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور ابو ایوب کو کہا کہ ابو ایوب ایک بکرے کی ران نکالو. اس نے ایک ران نکالی, کہا کہ ان کے آگے رکھ دو. پھر فرمایا ابو ایوب بکرے کی ران نکالو. اس نے ایک اور ران نکالی. پھر فرمایا ایک اور ران نکالو. اس نے ایک اور ران نکالی. 6 رانے جب وہ نکال چکا تو اس نے حساب کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آخر ایک بکرے کی کتنی رانے ہوتی ہیں؟ کل 4 رانے تو ہوتی ہیں, میں 6 رانے تو نکال چکا ہوں. حضرت نے فرمایا اگر تو یہ نہ کہتا تو قیامت تک میں کہتا رہتا اور اس دیگچے سے قیامت تک بکرے کی رانے نکلتی رہی. تو تمام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اب پیغمبر اکرم نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا. ابو ایوب نے کہا حضور اب آپ کھانا کھائیں. کھانا لایا گیا. حضرت نے فرمایا اپنے بچوں کو بلا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بسم اللہ تناول فرمایا نہیں, اپنے بچوں کو بلا کے لے آ. ایک بچہ تو ذبح ہو چکا تھا, وہ بھی بیوی نے اس کو نہیں بتایا, اور دوسرا بچہ بھاگ گیا تھا. اب یہ آیا بچوں کو تلاش کرنے کے لیے, بچے نہیں ملے. یہ واپس آیا, کہا کہ یا رسول اللہ بچے نہیں مل رہے, آپ تو تناول فرمائیں. فرمایا کہ نہیں, میرے پاس جبرائیل آیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا پیغمبر تو نے ابو ایوب کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا. میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بچے نہیں آ جائیں گے. اب وہ بیوی کے پاس گیا, کہا کہ سچ سچ بتاؤ بچے کہاں گئے؟ کہا کہ ایک بچے نے دوسرے کو ذبح کر دیا ہے, دوسرا بھاگ گیا ہے. پاک پیغمبر کو آ کر بتایا, کیونکہ پہلے وہ اسی لیے نہیں بتا رہی تھی کہ شاید افسوس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کھانا نہ کھائیں, اور پیغمبر کے لیے تو انتظام کیا گیا تھا سارا کھانے کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پاک پیغمبر افسوس کی وجہ سے کھانا نہ کھائیں. لہذا پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے بچے کی لاش کو اٹھا کے لے آ, اس کا سر بھی اٹھا کے لے آ. اس کا سر ملا کے رکھا, پیغمبر نے دعا کی اور بچہ زندہ ہو گیا. اور اس کے بچوں نے بھی پاک پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. تو اسی لیے میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم کا کوئی ایک آدھ معجزہ نہیں تھا, بلکہ ہزارہا معجزات تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. وہ جو وہابی کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے جیسا تھا, بس وہ عام انسان تھا, بس اس کا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا, وہ وہابیوں کا عقیدہ ہے.
میرے دوستو ہم لوگ پیغمبر اکرم کے معجزات کو مانتے ہیں اور ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزات عطا کیے تھے۔ دوستو آج 7 محرم ہے اور آج اہل بیت کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ عزیزانو، محرم میں آنکھیں رونے کے لیے پہلے سے آمادہ ہوتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، تھوڑا سا اشارہ کرنا پڑتا ہے، آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عزیزانو، آج کے دن اہل بیت کا پانی بند کر دیا گیا ہے اور خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کتاب اصحاب الیمین والے لکھتے ہیں کہ جب خیموں کو ہٹانے کا حکم آیا اور غازی عباس خیمے اکھاڑ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، سکینہ نے پوچھا چچا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ کاش کہ میری بیٹی اگر تیرے بابا مجھے اجازت دے دیتے تو میں ان کوفیوں سے پوچھتا کہ کس کے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹائے جاتے ہیں۔ عزیزانو، یہ جناب عباس علیہ السلام نے خیمے ہٹائے اور کیفیت یہ تھی کہ ایک دن بی بی سکینہ کہتی ہے کہ مجھے پیاس نے بہت ستایا، میں نے چاہا کہ جاؤں پھوپھی زینب کے پاس، شاید پھوپھی زینب نے میرے بھائی علی اصغر کے لیے کچھ پانی بچا کے رکھا ہوا ہو تو مجھے بھی پانی مل جائے گا۔ بی بی سکینہ کہتی ہے کہ میں اپنی پھوپھی زینب کے خیمے میں آئی، دیکھا کہ جناب زینب نے علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، کبھی خیمے کے اس کونے میں جاتی ہے کبھی اس کونے میں جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا علی اصغر پانی بند ہو چکا ہے، بیٹا میں تیرے لیے کہاں سے پانی لے آؤں؟ اس وقت بی بی سکینہ کہتی ہے کہ میں نے مشورہ دیا پھوپھی اماں اصحاب کے خیموں میں معلوم کر لو، شاید کہیں پانی مل جائے۔ عزیزانو، جناب زینب اصحاب میں سے ہر اصحابی کے خیمے کے باہر آئی اور کہا کہ کسی کے پاس ایک گھونٹ پانی کا موجود ہو جو میرا 6 مہینے کا بھتیجا علی اصغر جس کی جان بچ سکے پانی پی کر۔ عزیزانو، تمام صحابیوں نے کہا کہ بی بی ہمارے خیمے میں کوئی پانی موجود نہیں ہے۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا کہ دیکھو تم جوان ہو، تمہاری جان میں جان موجود ہے، تم اہل بیت کے بچوں میں سے ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ نہر فرات پر اور اس کو سیراب کر کے لے آؤ۔ عزیزانو، ادھر ایک اور صحابی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی بچے کو راستے میں کوئی تیر تلوار کسی ظالم نے مار دیا اور کوئی بچہ اہل بیت کا شہید ہو گیا تو ہم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا شکل دکھائیں گے؟ عزیزانو، اس وقت کہتے ہیں کہ تم خود جاؤ، جنگ کر کے جا کر پانی لے آؤ۔ عزیزانو، 20 جوان جاتے ہیں پانی کی مشک لے کر، پانی جنگ کرتے ہیں اور پانی کی مشک بھر کے لے کر آتے ہیں، اس خیمے میں آ کر رکھی جہاں خیمے میں مشکیں رکھی جاتی تھی۔ عزیزانو، ادھر سے پیاسے بچے جمع ہو گئے، کوئی بچہ اپنا رخسار اس مشک پر رکھتا ہے، کوئی اپنا سینہ اس مشک کے ساتھ لگاتا ہے، کوئی اپنا ہاتھ اس مشک پر رکھتا ہے کہ اتنے میں مشک کا دہانہ کھل جاتا ہے اور سارے کا سارا پانی زمین پر بہ جاتا ہے اور بچے سارے پیاسے رہ جاتے ہیں۔ عزیزانو، آج میں شہزادہ قاسم کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ عزیزانو، شب عاشور کو جب میرے مولا نے اعلان کیا کہ دیکھو یہاں میں تم سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ،
اتنے دور چلے جاؤ جب کل میں غربت کا استغاثہ بلند کروں تو میری آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے. اور فرمایا ان ظالموں کو مجھ سے کام ہے، ان کو تم سے کوئی کام نہیں ہے، یہ مجھے شہید کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور دیکھو میں تم سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، رات کے پردے سے فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے دور چلے جاؤ. عزادارو اصحاب عرض کرتے ہیں یا اے فرزند رسول تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ میرے مولا نے فرمایا دیکھو کل جو مرد رہ جائے گا وہ قتل ہو جائے گا، جو عورت رہ جائے گی وہ قید ہو جائے گی. عزادارو یہ میرے مولا نے جب اعلان کیا تو شہزادہ قاسم آ کر پوچھتا ہے چچا کل جو شہید ہوں گے ان شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں میرا بیٹا کیف الموت عندک، بیٹا تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا کہ احلا من العسل، اگر چچا تیرے ساتھ مجھے موت آ جائے تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے. عزادارو کہا کہ بیٹا کل تو میرا علی اصغر بھی شہید ہوگا. عزادارو جب علی اصغر کا نام سنا تو شہزادہ طرف جاتا ہے غیرت ہاشمی کی وجہ سے، کہتا ہے چچا علی اصغر تو خیام میں ہوگا، کیا یہ ظالم خیام میں آ جائیں گے اور علی اصغر کو رباب کے ہاتھوں سے لے کر شہید کر دیں گے؟ میں کہوں گا شہزادہ قاسم آپ یہ تصور کر کے تڑپ رہے ہیں کہ کل یہ خیام میں آ جائیں گے. شہزادہ عاشور کی اثر کو ہوتا اور دیکھتا جب ظالم خیموں میں داخل ہو چکے تھے اور علی اور زہرا کی بہو بیٹیوں کو لوٹ رہے تھے. عزادارو عاشور کا دن ہوا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ ایک مرتبہ شہزادہ قاسم آتا ہے، کہتا ہے چچا آپ مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دو. عزادارو میرے مولا نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ تو میرے بھائی کی حسن کی نشانی ہے، تو موت کی طرف نہ جا. عزادارو امام حسن علیہ السلام کے 7 بیٹے کربلا میں تھے جو شہید ہوئے ہیں. 7واں ایک بیٹا حسن مصنع جو زخمی ہوا تھا اور بعد میں زندہ رہا. باقی 6 بیٹے امام حسن علیہ السلام کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. صرف قاسم شہید نہیں ہوا بلکہ 6 بیٹے اور بھی شہید ہوئے ہیں. اور امام حسن علیہ السلام کے کل 7 بیٹے جن کے نام تاریخ میں موجود ہیں. عزادارو کتاب معالی السبتین والا لکھتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے آخر میں ایک تعویذ شہزادہ قاسم کے بازو پر باندھا تھا اور کہا کہ جب تم پر سب سے زیادہ غم آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا، تیرا غم ختم ہو جائے گا. شہزادہ قاسم نے سوچا کہ چچا مجھے اجازت نہیں دے رہا، میرا چچا نرغائے آداب میں پھنس چکا ہے اور گھر چکا ہے. عزادارو کہا کہ آج سے زیادہ پریشانی کبھی نہیں آئے گی. چنانچہ اس تعویذ کو کھولا اور پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم کربلا میں جب دیکھو تمہارا چچا دشمنوں میں گھیر چکا ہے تو اپنی جان کو پیارا نہ کرنا، اپنی جان کو ضرور قربان کرنا. عزادارو معالی السبتین والا لکھتا ہے کہ شہزادہ قاسم یہ تعویذ لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، دکھایا وہ تعویذ. امام نے وہ تعویذ آنکھوں پر لگایا، اس کو بوسے دیے اور کہا کہ بھائی حسن تو نے آخر میں بھی مجھے یاد رکھا ہوا تھا، تو نے آخر میں بھی مجھے نہیں بھلایا تھا. عزادارو اب میرے مولا نے مجبور ہو کر شہزادہ قاسم کو رخصت دی، لیکن شہزادہ قاسم کا لباس کفن کی طرح پہنایا، امامہ اس طرح باندھا جس طرح میت کا امامہ باندھا جاتا ہے. عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے
کہ اہل بیت کے خیام سے ایک بچہ باہر نکلا جس کی عمر 14 سال تھی، جس کا چہرہ چاند کی طرح تھا۔ میں کہتا ہوں جب دشمن کا سپاہی کہہ رہا ہے چہرہ چاند کی طرح تھا، تو بیوہ ماں کے لیے وہ بیٹا کتنا خوبصورت ہوگا۔ عزادارو، یہ بچہ میدان میں آیا اور اس بچے نے کئی ظالموں کو فی النار کیا۔ آخر عمر بن سعد آزودی کہتا ہے کہ میں ابھی اس بچے کو جا کر شہید کرتا ہوں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے ظالم اگر یہ بچہ مجھ پر بھی حملہ کر دے تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اس کے لیے فوج کافی ہے، تو اس پر حملہ نہ کر۔ کہا کہ میں ضرور جاؤں گا، حملہ کروں گا۔ اس عمر بن سعد آزودی ملعون نے آگے بڑھ کر چھپ کر شہزادہ قاسم کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ شہزادہ منہ کے بل گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا اور اپنے چچا کو آواز دیا، اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آؤ، میں گھوڑے سے اتر چکا ہوں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام غضبناک شیر کی طرح آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فوج کو ہٹاتے ہیں، اور شہزادہ قاسم کا جو قاتل تھا نا وہ وہاں موجود تھا۔ عزادارو، جناب امام حسین علیہ السلام اس مرمون کو تلوار مارتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ آگے لے آتا ہے، اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، یہ فوج کو مدد کے لیے بلاتا ہے۔ عزادارو، جب فوج کو مدد کے لیے بلاتا ہے تو اس گھوڑوں کی اس گھوڑوں کے آنے کی وجہ سے شہزادہ قاسم کی لاش پامال ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا کربلا میں لاش پر گھوڑے دوڑنے کے لحاظ سے صرف شہزادہ قاسم نے حسین کا ساتھ دیا، یا حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے یا شہزادہ قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ گئے۔ اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب